الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات، والصلاة والسلام على سيدنا صاحب التاج محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحماته، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده، صدق الله العظيم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی لامکاں کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں سوئے عرش اعظم، رہیں بادب چاند تاروں سے کہہ دو، ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت نئے دو با یزید کی جا۔ حقیقتاً واقعتاً بہت خوش ہوں۔ کتاب کے کیڑے کو باہر نکالیں گے نا تو وہ مر جائے گا، اسی میں رہنے دیجیے، اسی میں اس کی زندگی ہے۔ ایک خادم کی خدمت جب نہیں ہوتی ہے تو ان سے پوچھیے۔ اللہ پاک نے اس نورانی چہرے کے لیے یہ تو نہیں کہیں کہ ترسا دیا تھا، لیکن اپنی جانب کافی لو لگانے کے لیے موقع عطا کیا۔ ہم لوگ صبر آزما مراحل طے کیے، اللہ کے کرم سے صاحب المعراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عاطفت سے، اور اللہ پاک نے پھر اپنے محبوب کی محفل میں ہم سب کو منتخب کر کے جمع فرمایا۔ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کو صحت جسمانی اور ایمانی عطا فرمائے۔ آپ الہی ہسپتال میں ہیں، اس لیے ٹینشن میں نہ بیٹھیں، فل اٹینشن میں بیٹھیں۔ ہسپتال میں بیمار پریشان نہیں ہوتا، مطمئن ہوتا ہے۔ گھر میں پریشان ہوتا کہ ایمبولینس ابھی تک نہیں آئے وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کے دارالشفا میں مصطفیٰ جان رحمت کے مستشفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک شفیع المذنبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین کے سب کو طفیل میں ہم سب کو شفاء کامل اور عاجل نصیب فرمائے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو دوستو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقط کی۔ خدا کا ذکر نبی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کلمہ نہیں ہو سکتا نبی کے بغیر تو ذکر تو عبادت ہے، اور کلمہ کے بغیر عبادت مقبول ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اس فکر کے ساتھ دائمی زندگی نصیب فرمائے۔ چہرے کو مسکراہٹ والا چہرہ لائیے، آج خدا بہت خوش ہے، آج خدا بہت خوش ہے۔ آج تو لینے دینے کا دن ہے، لینے دینے کا، اور لینے دینے والا وہ نہیں کہ لینے کے دینے نہیں ہے، لینے دینے کا۔ خوش ہوئیے الحمدللہ جو اس مسجد کا ایک خاص درہ امتیاز ہے۔ اللہ پاک جب تک دنیا قائم رہے اسے مدینے والے نبی سے منسوب ہمیشہ رکھے، اور مخلص مسلیوں کو ہمیشہ اس میں جاری و ساری۔
क्योंकि मस्जिद तो ज़रार भी बनी थी लेकिन तोड़वा दिए गए नबी के हुक्म से। ये मस्जिद मोहब्बत वाली है और मुसल्ली भी मोहब्बत वाले हैं। आप गुस्सा मत हुआ कीजिए नबी के ज़िक्र पर, कसम खुदा की मुस्कुरा देंगे ना तो फ़र्ज ज़कात से अफजल है। क्या नबी के लिए मुस्कुरा देंगे तो फ़र्ज ज़कात से अफजल है। वजह बताओ आप, क्योंकि फ़र्ज तो आप पर है ही, वो कबूल हो या ना हो, लेकिन नबी के लिए मुस्कुराहट कबूल होती ही है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, कबूल होती है। और हम कबूलियत चाहते, हम फॉर्मेलिटी नहीं चाहते। ये बात ध्यान में रखिए, वरना 400 साल इबादत करने वाले भी गुजर चुके हैं। अपन तो होती उम्र क्या, उसका 1 पॉइंट भी उम्र नहीं मिलता पता नहीं। इसलिए नबी के लिए मुस्कुराइए। उनका निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। तकलीफ हो अली असगर को याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह दूर हो। लड़कियों औरतों को तकलीफ हो शहरबानो ज़ैनब को याद कर ले, तकलीफ खत्म हो जाए। कभी फाइनेंशियली मसला हो, नबी के पेट पे पत्थर बांधने को याद कर लीजिए, गम दूर हो जाए। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। तो निसार बनिए, फिर नबी को याद कीजिए, सब गम काफूर है अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पाक है वो ज़ात, ये है उन्वाने मेराज। पाक है वो ज़ात। हम पर बोहतान होता है कि आप नबी का जिक्र ज़्यादा करते। खुदा की कसम, जिक्र नबी का आगाज़ भी जिक्र खुदा से होता है। अब दरूद शरीफ में देख लें, कोई ऐसा दरूद नहीं है जिसमें अल्लाह ना हो, जबकि दरूद ख़ास नबी के लिए है कि नहीं। दरूद जब बोलते ही हैं तो बोले तो नबी पर पढ़ना, अल्लाह पर कोई दरूद नहीं पढ़ता। सही है, दरूद का कॉन्सेप्ट ही नबी। लेकिन आप कोई भी दरूद लाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के बगैर तो दरूद भी नहीं। हम पर बोहतान कैसे लगाते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, न लगाएं। आप हकीकत से दूर न जाइए खुदा के वास्ते। नबी की तारीफ में गुलू हो ही नहीं सकता। नबी खुदा नहीं है, बाकी सब तारीफ अल्लाह को मकबूल है। नबी को माबूद मत मानिए। इसी से अल्लाह पाक ने बार बार ईसाइयों की तरह मेरी तारीफ ना करो, ईसाइयों की तरह मेरी तारीफ ना करो, ये जुमला तशबीह का उम्मत को ज़हन दिया है। ईसाइयों का मतलब ये है कि अल्लाह या अल्लाह का बेटा ना मानो, बाकी जो तारीफ करना है करो, ये मफहूम है। ईसाइयों की तरह तारीफ ना करो। क्यों? सन ऑफ गॉड का अकीदा है वहाँ, तजज़ियत का अकीदा है वहाँ, जुज़ का अकीदा है वहाँ, टुकड़े का अकीदा है। बाकी आप कीजिए। इससे बड़ी तारीफ क्या होगी कि जब सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो कुछ भी कहते थे ना, जो कुछ भी मांगते थे, कसम खुदा की नबी पूरा करते थे। जो कुछ भी मांगते थे नबी पूरा करते थे। अब कैसे, जरा गौर करें। या रसूल अल्लाह, अब आप गौर करें कि आंख निकल गए किसी की तो वाह माशाल्लाह, अस्पताल भी बोल दिया हमें। आंख निकल गई तो क्या कहेंगे? स्पेशलिस्ट के पास, ENT के पास जल्दी से आप सोचेंगे, कोई पाँव के पास नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत का वो शहीदा साहबी कहता है, आंख को भी ढेले को ले लो और मुझे मुस्तफ़ा तक ले चलो। क्या है आका सल्लल्लाहु, अकीदा क्या है, ये अकीदा है। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ढेले को उसकी आंख के अंदर रख दिया और जैसे ही रखा ठीक भी हो गए। और उसके बाद कहते हैं कि जिस आंख से मैं पहले देख रहा था, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था कि अभी एक आंख है, लेकिन जब नबी ने इस आंख को रखा तो अब शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि सबसे अच्छी तो यही आंख है। क्या कहना, क्या कहेंगे इन अताओं को? क्या अल्लाह ताला शिर्क के लिए भेजता है नबी को? माअज़ल्लाह, शिर्क के खात्मा के लिए नबी को भेजता है। नबी की तारीफ में खुशियाँ, नबी की तारीफ में मुस्कुराहट, नबी की तारीफ में बेसोचे समझे झुक जाना, मुस्कुरा देना, ये बशर की शान नहीं, अफजलुल बशर की शान है।
افضل البشر کی شان ہے. اسی عنوان معراج سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بے سوچے سمجھے، جبکہ اپنا کام کر رہے تھے وہ، اور پیچھے سے ابو جہل نے کہا تھا کہ اے ابو بکر تیرے نبی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تو بغیر توجہ دیے ہوئے فرمایا کہ اگر نبی کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. یہ ہوتی ہے افضلیت کی شان، فضیلت کی شان، یہ ہے عنوان. آپ بشر ہیں، ابو بکر افضل البشر ہے. فضیلت بشریت چاہیے. بے سوچے سمجھے نبی کے لیے مسکرائیے، بے سوچے سمجھے نبی کے لیے صداقت کا اعلان کیجیے، نبی کی تصدیق کا اعلان کیجیے. اسی لیے کچھ سال پہلے اسی جگہ پر ایک جملہ کہا تھا میں نے، معراج کا عنوان تحقیق سے نہیں تعلق رکھتا، معراج کا عنوان تصدیق سے تعلق رکھتا ہے. تصدیق کا مطلب سمجھے آپ؟ تصدیق کا مطلب ہے معراج کو سچا ماننا، معراج کے عنوان کو سچا ماننا. اب یہ کہاں کہتے وہ کہاں کہتے، یہ جتنے بھی کفار قریش تھے نا، آپ سے زیادہ انہوں اعتراض کر چکے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں، آپ تو کچھ بھی اعتراض نہیں کرتے. آپ کو جو چٹھی میں لکھ کے دیا جاتا ہے، واٹس ایپ پر بھیج دیا جاتا ہے، وہی اعتراض کریں. پرانی بات، اعتراض تو ایسا ایسا کیے تھے کہ اگر آپ گئے ہیں بیت المقدس بول رہے ہیں نا، کیسی کھڑکیاں ہیں وہاں، کیسے ہیں، کتنے دروازے ہیں، اعتراض کر چکے ہیں وہ. اب آپ بھی اگر اعتراض کریں گے تو پھر تو ان فہرست میں جانا پڑتا. آپ سمجھ رہے ہیں جملہ؟ اعتراض نہیں کرنا، تصدیق کرنا ابو بکر صدیق کی فہرستوں میں، ان کے چاہنے والوں کی فہرستوں میں آ جانا. اللہ پاک آپ سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم وبارک. پاک ہے وہ ذات. کبھی غور کریں آپ، تراویح تو 5 ختم پڑھ دیتے ہیں. دیکھیے ابھی سے اعلان ہو رہا ہے، اس ٹینشن میں اس ٹینشن میں کہاں تراویح کا اہتمام. لیکن قرآن سورہ زخرف میں اٹھائیے، اللہ پاک فرماتا ہے انہ لذکر لک ولقومک. میرے حبیب، یہ قرآن ہم نے نازل آپ کی شان اور آپ کے غلاموں کی شان کے لیے نازل کیا. قرآن کہہ رہا ہے انہ لذکر لک، یہ قرآن ہے جو آپ کے تذکرے کے لیے ہے، آپ کی شان بیان کرنے کے لیے ہے، اور آپ کے ماتحت غلاموں کے لیے ہے. کیا ہے؟ سورہ زخرف پارہ نمبر 25 میں دیکھیں آپ. تو قرآن، ختم قرآن کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے قرآن نازل ہوا. تعارف کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کے لیے نازل ہوا ہے قرآن. آپ اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا. اللہ پاک نے تو یہ چاہ لیا تھا کہ میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہیں کروں گا، یہ چاہ لیا تھا، لیکن خطاب کر کے نبی کو کہتا میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا کرنا نہیں چاہتا تو میں اپنی ربوبیت ظاہر ہی نہیں کرتا. جملے پہ غور کریں آپ، کس رب کو آپ ماننے کی بات کر رہے ہیں؟ رب کا منشا غور کیجئے. وہ چاہ لیا تھا کہ میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کروں، لیکن میں نے ظاہر کرنا اس لیے چاہا کہ میں نے آپ کو پیدا کرنا چاہا. وجہ معرفت ربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو سمجھیے گا، برائیے گا مت پیارے، برائیے گا نہیں، ورنہ آپ سے کہیں زیادہ توحید کا علم بھی رکھتا تھا ابلیس. دھیان دیجیے گا، کیونکہ فرشتوں کو ظاہر ہے وہاں تو نبی وغیرہ کا مسئلہ ہے نہیں، تو فرشتوں کو پڑھانے والا یہ تو توحید کے علاوہ، لوازمات توحید کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں. فرشتوں کو تو وہی پڑھایا جائے گا، توحید سے ریلیٹڈ بات. اور اللہ کی بارگاہ کا، اب اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کو پڑھانے والا توحید آپ سے کہیں زیادہ جانتا تھا. نوٹ کیجیے گا توحید. اسی لیے تو اللہ پر اعتراض نبی کی وجہ سے کیا. نہیں، توحید کے معاملے میں میں زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو دیکھا آپ نے، آپ زوم توحید میں خالص رہو گے چلے جاؤ گے. ایک عام نبی کا انکار کیا، توحید یونیورسٹی میں پڑھانے والا وائس چانسلر، اللہ پاک نے ایسا راندہ بارگاہ کیا. ایک عام نبی، کیوں عام نبی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھے، اور وہاں آدم کے انکار کی وجہ سے ساری توحید 80، اگر کاؤنٹ کریں گے نا تفسیر کی دنیا میں تو 80,000 سال تک پڑھایا تھا اس نے. 80,000 سال تک
तक कम बेश जितना भी पढ़ाया होगा, क्वांटिटी जबरदस्त है, लेकिन अल्लाह पाक ने उस तौहीद मकबूल को भी एक नबी के इनकार की वजह से, नबी की निगेटिविटी की वजह से, नबी के लिए नाखुश होने की वजह से अल्लाह पाक ने कहा नहीं, मकबूल तौहीद भी मैं मरदूद कर दूंगा। मैं तो चाहता हूं अपने महबूबों का तज़किरा, मैं तो चाहता हूं अपने महबूबों का, बस उसके लिए पॉजिटिव रहो। तो जरा आप सोचें, आप आदम की उम्मत नहीं, औलाद तो हो, लेकिन जिनके सदके में आप कसीदे नोमानिया में देखेंगे ना कि आए बाद में लेकिन उनके भी नबी हैं, आए बाद में लेकिन उनके भी नबी हैं, आए बाद में लेकिन उनकी भी तौबा इनके वसीले से कबूल हो रही है, इनके वसीले से कबूल हो रही है। या आदम इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया, आदम कुछ मत पूछो, एक ही बात बता दे रहा हूं जो सबसे भारी बात है, वो ये है कि ये सारी मखलूक में सबसे बेहतर मेरा महबूब है, सारी मखलूक में सबसे आला मेरा महबूब है। कोई एतराज नहीं किया, आपकी तरह एतराज नहीं किया कि आप अल्लाह से बढ़ा दे रहे हैं। कहां से ये सब जुमला लाते हैं आप? आपको सबसे ज्यादा ये जानते हैं, देखिए शिरकिया जुमला है, आ गया है, देखिएगा शिरकिया जुमला है, बड़ा चेहरा नूरानी सब दिख रहा है, इसलिए पता नहीं फैजान हो रहा है। हाँ, गलत नहीं कह रहा, फैजान हो रहा है। ये शिरकिया जुमला है, जो ये कहे कि अल्लाह से बढ़ा दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्लाह को जान लिया, महदूद कर दिया। से का मतलब यही हुआ ना, अल्लाह से बढ़ा दे, इसका मतलब अल्लाह की तारीफ की हद मालूम है आपको, है कि नहीं? अल्लाह की तारीफ की हद मालूम है, तब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं अल्लाह को जानता हूं, आप अल्लाह से ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, जबकि अल्लाह की जात और सिफात अनलिमिटेड है। तो अल्लाह की जब तारीफ दायरे और इहाता में आ ही नहीं सकती, तो ये जुमला बोल करके खुद कितना बड़ा शिर्क कर रहे हैं। चले थे दामन मुस्तफा से अपने आप को छुटकारा हासिल करने के लिए खुदा ही से चले गए, रांदे बारगा। इसीलिए कहा गया है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये जुमला हरगिज़ न कहना कभी भी। बड़े बड़े नबियों ने ये जुमला नहीं कहा अपनी बिसात के मुताबिक, नबियों ने वलियों ने बस खुदा की सिफात, खुदा की तारीफ बयान करके चले गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि खुदा बस एंडिंग नहीं, ला युहद्दो, सबकी यही शान थी, ला युहद्दो, खुदा अपनी जात और सिफात में लिमिट में नहीं आ सकता है, उसकी जात और सिफात गैर महदूद है, गैर मुतनाही है। तो अब जो कहे कि नबी की तारीफ खुदा से ज्यादा कर रहे हो, इसका साफ मतलब ये हुआ कि खुदा को दायरे में तुमने लिया, और ये हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा या तो शिर्क है या कुफ्र है, या तो शिर्क है या कुफ्र है। अल्लाह सुभान हो इस फिक्र से आपको बचाए। क्या कहना है, पाक है वो ज़ात। ये किसका उन्वान है? ये हमारी नमाज का उन्वान नहीं है, ये उस नबी का उन्वान है जिस नबी को अपने पास बुलाकर ये हमारी नमाज दी, बोलते ना हमारी नमाज दी। इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है अगर लाने वाले मुस्तफा आपके अंदर पॉजिटिव नहीं है। कोई नमाज का वैल्यू नहीं है। अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले, आप तो हम गुनहगार के पीछे पढ़ते हैं, पता नहीं हमारी कबूल है या नहीं, हम उम्मीद करते हैं, तब तो रो रो की दुआ करते हैं कि अल्लाह कबूल फरमा। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का तो हर अमल मकबूल है, हर अमल मकबूल है। उनके पीछे पढ़ने वाले की नमाज गलत होगी, लेकिन अल्लाह पाक के रसूल को हुक्म हो गया। सूरह तौबा आयत नंबर 100 के तफसीर कुर्तुबी में, तफसीर बड़े बड़े तफसीर की किताबों में देखें आप जाकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो गया, मेरे हबीब इन सारे नमाजियों का नाम ले लेकर निकालिए। और मदीनतुन नबी से अल्लाह पाक के रसूल ने निकाला, उखरुज या फलां फइन्नका मुनाफिक, उखरुज या फलां फइन्नका मुनाफिक। और खुदा की कसम उस नमाजी को भी ये मालूम था कि नबी अंदर की बात जानते हैं, खैर इसी में है कि निकल जाओ, वरना और भी भाना फूटा जा सकता। देख रहे हैं आप, अगर नबी के लिए पॉजिटिव होते तो सबको, जो पॉजिटिव थे सब करीब आते गए, और जो निगेटिव थे निकलते गए। तो नमाज वही उसका वैल्यू है, नमाज उसी नमाज का वैल्यू है जिस नमाज में मुस्तफा की अदा
حیا کا احساس ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی مکمل تصورات ہو. اسی لیے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ جب تم میرے پیچھے نماز پڑھنا، رہنا کسی بھی صف میں، رہنا بھی کسی سمت میں، لیکن دیکھنا مجھ کو کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. کیا میں کیسے پڑھتا ہوں. آج کتابوں میں لکھ کر چلے گئے، اب کیا ہو رہا ہوگا قبر میں وہی جانے، وہی جانے. ہمارے پاس اگر کوئی پاس ہے تو خدا کی قسم نبی کی محبت کا پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں سارا عمل لے لیجئے آپ، لیکن نبی کی محبت رہنے دیجئے. یہی ہمارا پاس ہے، یہی ہمارا پاس ہے، یہی ہمارا پاس ہے. لکھنے والوں نے کہا کہ اگر نبی کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز باطل ہو جائے گی. اے ذات تیری نسلیں باطل ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے خیال ہی سے نماز ہوتی ہے. مصطفیٰ کے خیال ہی سے نماز ہوتی ہے. ہی پر غور کرو، بھی کا بھی پہلو نہیں دے رہا ہوں. مصطفیٰ کے خیال ہی سے نماز ہوتی ہے، بھی کا بھی پہلو نہیں. یعنی اللہ کے خیال سے، ارے خیال میں تو وہ آتا ہے جو پوائنٹ والا ہو، سمت والا ہو، اور اللہ تو اس سے پاک ہے. اس لیے سنو، نماز کی مقبولیت کا راز محمد ہے، محمد ہے. اس لیے کہ وہ نور مجسم ہے، وہ نور مجسم ہے، وہ ہمارے سمت میں، ہم ان کے سمت میں. اسی لیے تو مواجہہ اقدس بولتے ہو نا. مواجہہ اقدس مطلب نبی کے سامنے چہرہ آپ کا اور نبی کا چہرہ آپ کی طرف سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو، مصطفیٰ جان رحمت کو پہچان کا عنوان ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دائرہ نماز میں، اپنی فکری نماز میں، اپنے حکم نماز میں سب تسلیم کرو، لیکن ان سب کا کی وجہ محمد رسول اللہ کو سمجھو. یاد رکھو اللہ آپ سے کہیں زیادہ جانتا، کیونکہ وہ تو آپ کی جان مال سب کو اس نے پیدا کیا ہے. تو اللہ پاک نے نماز کو کیوں دیا؟ پلرز آف اسلام تو 5 ہے نا، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکات ہے، یہ 5 ہے نا. تو پلرز جب 5 ہے تو ظاہر ہے نماز ہی کو اپنے پاس بلا کر کیوں دیا، زکات کو کیوں نہیں دیا؟ جانتا تھا کہ نماز کے حوالے سے بہت پریشان کریں گے امت کو لوگ. دیکھیے نا 40 دن جاؤ، 80 دن جاؤ، خالی نماز. ہمارے بچے نماز نہیں سیکھتے تھے. ارے اللہ والے، پہلے تمہارے بچے پیچھے رہتے تھے، اب بازو میں کھڑے ہو گئے. ذرا ایک مرتبہ اور 40 دن گئے تو آگے ہو جاتے کھڑے. اب پھر باپ کے بارے میں اگر پوچھنا چاہیے لوگ کون ہے تو کیا ہی کہ ایسا ہو جاتا. یاد رکھنا ہم جاہل ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو کتنا بھی پڑھا دیں ہم جنتی سب سے پہلے بنائیں گے. آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں، کیچ کیجیے گا. آپ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا انگوٹھا چننے میں پریشان نہیں ہونا، نبی کی قیادت نصیب ہوگی الحمدللہ. اور یہاں نہیں، جہاں سب کو سب تلاشنے کی فکر کریں گے وہاں مصطفیٰ آپ کو تلاشیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نقطہ دے رہا ہوں، دھیان دیجیے گا. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. سبحان اللہ. اے اللہ ان سب چہرے کو سلامت رکھنا. تم خدا کی بڑا مزہ آ رہا ہے. پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑا ایک جملہ جلدی سے بول دیں. حافظ تو ہوں الحمدللہ. اللہ پاک عمل دائم نصیب فرمائے. نبی فرماتے ہیں 10 ایسے خاندان کو یا 10 ایسے لوگوں کو حافظ بخشوائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہو. بوانگ گھل اعلان کرتا ہوں، خدا کی قسم گستاخ رسول تو نہیں ہوں. جس نبی نے فرمایا ہے اس نبی کے فرمان پر قربان. سینے میں یہ قرآن، صاحب قرآن اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے.
محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھتے ہیں جی. شریعت میں جانتے والدین کا مقام اعلیٰ ہے, صحیح ہے. آپ کے پاس 2 کرسی ہو, بیٹا اور باپ کھڑا ہو, سب سے پہلے کس کو پیش کریں گے آپ؟ اور اگر آپ نہیں بھی جانتے ہوں گے پیش بھی کر دیں بیٹے کو, تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ باپ کو آگے بڑھائے. صحیح ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اس کو عقیدت میں نہیں بولیے گا, حقیقت میں, عقیدت میں نہیں. ہم بھی باپ ہیں, آپ بھی باپ ہیں, اس آئینے میں نہیں. صحیح ہے. قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24-23 میں آپ دیکھیں, خود اللہ پاک فرماتا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اے اولاد, اپنے والدین کے لیے ایک دم رحمت کا بازو جھکائے رکھنا. مراد یہ ہے کہ بہادر رہنا. اور سنو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جب بھی منہ سے نکالنا تو یہی کہنا ہے اللہ ان پر ہمیشہ رحم کرنا, اور منہ سے نکالنا تو قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ایسا لفظ نکالنا جس میں تکریم چھپا ہوا ہو, عزت کے الفاظ نکالنا ہر لفظ میں. یہ ثابت ہے کہ اولاد سے افضل ماں باپ ہے. صحیح ہے, ایک دم صحیح بات ہے. کلمہ کس کا پڑھتے ہیں آپ؟ واہ واہ واہ, کیا پیارا ایمان دے رہا ہوں. نے لیے ہیں آپ اللہ کے کرم سے. عبداللہ تو محمد کے والد ہیں نا, آمنہ والدہ رضی اللہ عنہما, ان دونوں کے صدقہ طفیل میں ہمارے والدین بخشے جائیں. اور ابھی کہا آپ نے کہ بیٹے سے افضل ماں باپ ہوتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ آپ نے افضل کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ دھیان دیجیے گا, جو رچا بسا سینے میں ہے وہی میں اجاگر کرنے جا رہا ہوں. آپ کا جواب یہ ہو کہ اللہ سبحانہ نے ایمان کی دنیا میں وصف رسالت کے ساتھ جس کو منتخب کیا ہے, امتی پر لازم ہے کہ اسی کا کلمہ پڑھا جائے. دھیان دیجیے گا, اسی کا کلمہ پڑھا جائے. اب اہمیت رسالت محمدی کو سمجھیے, اہمیت رسالت محمدی کو سمجھیے. جن کی شریعت یہ کہہ رہی ہو ماں باپ افضل ہیں, لیکن سینس کو آپ نے پیدل کر دیا ہے. یہی میں بتانے جا رہا ہوں کہ اے انسان, تو لائبریری اور بخاری اور مسلم اور صحیح ستہ یہ سب اپنی جگہ پر رکھ, لیکن جب شان محمدی کی بات آئے, وصف رسالت محمدی کی بات آئے, مدح خان نبی کی بات آئے, آنکھ بند کر کے مصطفیٰ کو مان, کیونکہ ان کی افضلیت والدین پر بھی ثابت ہے. ان کی افضلیت والدین پر بھی ثابت ہے. سینس کہتا ہے ماں باپ افضل ہیں, لیکن شریعت کہتی ہے محمد افضل ہے. دیکھا آپ نے, آپ تو بیٹے بھی نہیں ہو بلکہ فرمان نبی کے تحت کہہ دو انا بمنزلت والدکم. نبی فرماتے ہیں اے میری امتی ہو, میں تمہارے والد کی منزل میں ہوں. جس بیٹے کو ماں باپ پر فضیلت ہو وصف رسالت کی بنیاد پر, یہ امت جو بیٹے کی منزل میں ہے وہ نقص نکال رہے ہیں کہ ان کی تعریف میں بڑھاوا کر رہے ہو, ان کی تعریف میں اجاگر کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو. نہیں, آپ کبھی بھی ایسا نہ سمجھنا کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے ہماری ہے, یا یوں کہیے کہ یہ اہل سنت و جماعت کی ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ توحید کی ایکٹیویٹی ہے. یہ توحید کی ایکٹیویٹی. سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات. کون ہے پاک؟ آپ ہی بتائیں تو. سبحان کس کی شان ہے؟ تسبیح پڑھتے ہیں نا, بھنڈی بھی خریدتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں آج کل. دیکھا ہے میں نے, ٹوک دیا بھی, اللہ کا نام لے رہے ہیں اور ہاتھ پیچھے کیے ہوئے. ایسا مت کیجیے, ایسا مت کیجیے. اور اے آٹو پہ اپنی ماں کا نام لکھنے والوں, ماں باپ کی دعا, ماں باپ کی دعا, یا نصر من اللہ و فتح قریب, یا آسمان پر اللہ, یا روٹی میں اللہ. نہیں نہیں نہیں, اپنے سینے کو توحید و رسالت والا بناؤ, سینے کو بناؤ. خدا کی قسم, گٹکا کھاتے ہو کہتے ہو ماں باپ کی دعا ہے, نماز نہیں پڑھتے ہو کہتے ہو ماں باپ کی دعا ہے, پیسہ کما لینا ماں باپ کی دعا نہیں, جنتی بن جانا ماں باپ کی دعا ہے. معین الدین کو میں نے قبول کر لیا, مولا تو بھی قبول کر لے. یہ ہوتا ہے جنتی بنا دینا. ایسی فکر رکھیں. کیا سمجھ میں آیا؟ نبی ہی کو مانا جائے گا, نوٹ کیجئے گا, نبی ہی کو مانا جائے گا. سوچئے
نبی کو فضیلت حاصل ہے تو بعد والے تنقید کریں گے. خدا کی قسم امتی ہونے کا حق ہی نہیں ہے ان کو، حق ہی نہیں ہے. قرآن نے ایسے کے بارے میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جو لوگ اپنے آپ کو صاحبان توریت کہتے ہیں، آپ بیس سمجھیے گا، قرآن کا فرمان ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اپنے آپ کو صاحبان توریت کہتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے وہ لوگ گدھے ہیں. انسان کو اللہ پاک نے فرمایا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی زبان بہت خراب ہے. اللہ پاک کا جملہ کمثل الحمار، وہ گدھے ہیں. گدھے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس وہ بوجھ کہاں کب کیسے کیوں کرنا، بس یہی ہے. اس لیے آپ یاد رکھیے گا قرآن کی ریئلٹی یہ ہے کہ شان محمدی کبھی نہ چھوٹے. اب جب قرآن کی یہ ریئلٹی ہے جو قدیم ازلی کلام ہے، نہ مٹنے والا کلام ہے، تو اب دنیا کی کوئی کتاب بشمول بخاری ہو، مسلم ہو، یا کوئی بھی کتاب ہو، ابن کثیر ہو، یا کوئی بھی البدایہ والنہایہ ہو، یہ سب قرآن سے افضل نہیں ہے. کیونکہ قرآن کو قدیم ہونا، قرآن اصلی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور قرآن جب شان محمدی کا عنوان ہے تو اب کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی جس میں یہ کہا جائے کہ آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے. معاذ اللہ. وہ کون سی کتاب ہے بتاؤ؟ کون سی کتاب ہے آج کی تاریخ میں؟ کوئی تاریخ بن ہی نہیں سکتی جس میں محمد کا ذکر نہ ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 89 دیکھو، اللہ پاک فرماتا ہے ابھی نبی نہیں آئے ہیں، ابھی نبی نہیں آئے ہیں. ذکر سارے پاسٹ انبیاء اور جتنے بھی ان کی امتیاں ہیں بس وہی ہو رہا. قرآن کہتا کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. نبی کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، من قبل آنے سے پہلے کفار عرب یا یہودیاں فتح و نصرت مصطفیٰ کے وسیلے سے طلب کرتے تھے. ذکر بھی ہے، طلب بھی ہے، پازیٹیوٹی بھی ہے. غور کریں آپ. اور اسی بنیاد پر فینصرون، ان کی مدد بھی ہوتی تھی، ان کی منوکامنائیں پوری بھی ہوتی تھی. سوچیں جو نبی نہیں آئے ان کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ پاک نے بھیجا، سارے نبیوں کی زبان پر ذکر محمدی رکھا، شان محمدی رکھا، اور سارے نبیوں کی دی ہوئی کتابوں میں بھی ذکر محمدی رکھا. تم امت محمدیہ کیسے ہو سکتے؟ ڈائریکٹ تم کو نبی ملے اور تم تنقید کی دنیا میں انہیں یوز کرو، تنقید کی دنیا میں یوز کرو. نہیں، پاسٹ کے پیغمبر کی امتیاں تم پر لعنت بھیجیں گے اگر شان محمدی میں کوئی نقص نکالے، ذکر محمدی میں کوئی نقص نکالے. پاک ہے وہ ذات. اسرا، جو ذات لے گئی. اب لفظ اسرا پر غور کریں. جو ذات سیر کرائے، لے گئی ایک عام جملہ ہے، آج میں ذرا عمدہ جملہ دے رہا ہوں. جو ذات سیر کرائی. کیا سیر کا لفظ جو شروع میں کہا تھا میں نے، خوش ہو جائیے، ہے کہ نہیں؟ خوش ہو جائیے. ذرا ٹینشن میں تھا اس لیے ذرا سیر کرنے چلا گیا تھا، ہے نہیں؟ باغات چلا گیا تھا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو سیر کرائی. یہ اللہ پاک اسرا، یہ ہماری ڈکشنری ہے، یہ اللہ پاک کی ڈکشنری ہے. اسرا، سیر کرائی. اور آپ تو خود کہتے ہو اپنے آپ کو عبداللہ، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے. کیا کرائی؟ یہاں اسرا میں صرف سیر کرائی، لیکن یہ اسرا کے بعد جب با آ جائے، اسرا عبدہ اگر ہوتا تو ترجمہ ہوتا جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. لیکن بے عبد ہی ہے، بے عبد ہی ہے. اور گرامر ہے عرب کا کہ لفظ جب زائد ہوتا ہے تو معنی بھی زائد ہوتا ہے. گرامر ہے عرب کا، دھیان دیجیے گا. اسرا عبدہ نہیں ہے کہ سیر کرائی اپنے بندے کی، نہیں، اسرا بعبدہ. ترجمہ سنیے آپ اور مزہ آ جائے. سیر کرائی تو بتا صرف نہیں دیا ایڈریس، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہ پارک میں گھوم لو، وہاں خوشبو ہے، یہ ہے کہکشاں ہے، یہ ہے، ایسا نہیں. میرے حبیب میں بھی ہوں ساتھ میں. کیا ہے ہمت تو اب الگ کر کے بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. بے عبدہی، الباء للمصاحبہ، با مصاحبت کے لیے ہے. میرے حبیب بہت دل دکھاتی ہے امت،
यही तो मैं चाहता भी हूं, ताकि मैं आपकी पोजीशन को दिन ब दिन उरूज अता कर दूं। और देख ले दुनिया कि नबी को सताने वाले मिट सकते हैं, नबी का उरूज कम नहीं होगा, नबी का उरूज कम नहीं होगा। और इस मर्तबा तो मैंने वो ठान लिया है कि बेअब्द ही, अब मैं आपको कहूंगा नहीं या जिब्राइल को भेजूंगा नहीं, बल्कि अभी देखिए ना, आए तो सिदरतुल मुंतहा, कहना पड़ेगा उनको, कहना पड़ेगा उनको, अगर यक्सर हुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। और आप भी एक जुमला कहेंगे मेरे हबीब कि सच्चे बेटे हैं ना, सच्चे बेटे की पहचान है कि अपने बाप का कर्जा सबसे पहले फेड़े। हाँ, कीली न तलाशे। इसीलिए विरासत का मसला भी ध्यान रखना बच्चों, कि विरासत का मसला यह है कि बाप पर अगर कर्जा हो या माँ पर अगर कर्जा हो, जिसके तुम वारिस हो, कर्जा हो तो सबसे पहले कर्जा फेड़ो, फिर जो बचे उनमें से आपको विरासत मिलेगी। ये ध्यान दीजिएगा, कर्जा अदैन मुकद्दम, कर्जा मुकद्दम है, ध्यान इसको दीजिएगा विरासत पर, तकसीम पर। खैर, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ चलोगे आप, हाय हाय हाय, मेरे साथ चलोगे आप। जिब्राइल भी तो बहुत अच्छे थे ना, कहते थे, बल्कि सबसे ज्यादा तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, 24,000 मरतबा कमोबेश, और कई मरतबा फ्रेंडली का इजहार भी कर दिया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कई मरतबा, कई मौके से। एक मरतबा तो हजरत खदीजा या हजरत आयशा के पास ऐसे तशरीफ फरमाए, अचानक आ गए हजरत जिब्राइल, दरवाजा खोला, बेवक्त जिब्राइल, ये फ्रेंडली पहलू है, बेवक्त ऐसा नहीं, ये नहीं कि बेवक्त सब जान रहे हैं नबी, लेकिन ये फ्रेंडली जुमला है। खैरियत, ऐसा आप लोग भी बोलते हैं ना, खैरियत, कैसा आना हुआ, कैसा आना हुआ। तो बस इसलिए आया हूं कि आप जो बैठे हैं ना, ये आपके बीवी के पास बैठने को अल्लाह बहुत पसंद कर रहा है, आपको भी और आपकी बीवी को भी अल्लाह ने सलाम भेजा है। ये वो अदा है खुदा की कसम, जिस अदा को अपने घर वालों पर हम जाहिर नहीं करते, लेकिन खुदा मुस्तफा की अदा को सबके सामने जाहिर करता, क्योंकि अदाए मुस्तफा में नुक्स का पहलू ही नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये फूल ऐसा है जो खार से दूर है, और फूल सूंघने के लिए कांटा से मुकाबला करना होगा आपको। मुस्तफा वो फूल है जो खार से दूर है, कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। पूरी दुनिया भी बैठ जाए नबी के लिए नुक्स निकालने के लिए, तो कह रहे हैं गुमान भी नहीं कर सकती, चे जाए कि यकीन कर ले। यकीन की बात छोड़े, पाक है वो साथ जो ले गई साथ साथ अपने बंदे को। हाय हाय हाय, ये था आज का वारद कल्बी, ये था अब्दहू और बेअब्दही। इकबाल ने तो अब्द दिगर अब्दहू शय दिगर कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब्द दिगर बेअब्दही शय दिगर, क्योंकि अब्दहू नहीं है, वो इशारा उसी की तरफ है, लेकिन बेअब्दही में बात जो है, जिस भी माना मिले, बहरहाल कुछ तो माना करेंगे। पहले तर्जमा ये करते थे आप कि पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई, तो को ले गई तो असरा अब्दहू हो गया, सिर्फ फेल फाइल मफूल, तो असरा फेल है, उसके अंदर हुआ जमीर फाइल है, अब्द मुजाफ है, हा जमीर मुजाफ है, मिलकर मफूल है, तो फेल फाइल मफूल हो गया। बा किस लिए है? जैसे बिस्मिल्लाह, तर्जुमा क्या होता है? अल्लाह के नाम से। इस माने नाम, अल्लाह माने अल्लाह, बे माने से, है कि नहीं? अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम के साथ, जो भी आप कर मतलब है माना, तो ऐसे ही बा का माना वहां साथ साथ है, नहीं कर सकते अलग। कसम खुदा की, खुदा नहीं है मगर खुदा से जुदा नहीं है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे के साथ सैर कराई या करी। अब आगे नहीं कहूंगा कुछ, बस यहीं पर एक जुमला बोल रहा हूं जो कैच कीजिएगा। पाक है वो ज़ात का उन्वान क्यों कहा? एक और नुक्ता दे दो, खुश होकर जाइएगा इंशाअल्लाह। ये सूरह बनी इसराइल में जो उन्वान मेराज है ना, इसमें 111 आयत है। 111 को जब आप लिखेंगे, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, 3-1-1-1 लिखना पड़ेगा ना। एक नुक्ता दे रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, कैच कीजिएगा। पॉजिटिविटी है तो कबूल करेंगे। 1-1-1 अल्लाह रसूल उम्मत, सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल उम्मत, क्या लाए हो मेरे हबीब? पेश कर दिया हबीब ने, लो मेरे हबीब, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो अल्लाह रसूल तो वहां पर बात में मगन था ही
سبحان اللہ۔ آج کی بھی رات یہ نقطہ ہے، 111 آیت پر مشتمل عنوان معراج دے کر میری نبی کی امت پازیٹو ہوگی تو عنوان معراج پر اعتراض نہیں کرے گی، تصدیق کرے گی۔ سبحان اللہ، تصدیق کرے گی۔ تو تصدیق کرنا مصطفیٰ جانے معراج کیا ہے؟ عروج، چڑھنے کی جگہ، بلندی کی جگہ، ارتقاء کی جگہ۔ آپ نے یہ عروج نہیں بخشا ہے۔ سوچیں ابدیت میں مصطفیٰ جان رحمت کو خدا کی مصاحبت ہے اور ابدیت کامن ہے۔ عبد جو ہے یہ کامن ہے، آپ بھی بندے، ہم بھی بندے، سب بندے ہیں نا۔ عبد سے اوپر افضلیت کا عنوان جب بنتا ہے تو صالحیت عنوان بنتا، اس سے اوپر بنتا ہے شہیدیت عنوان بنتا، اس سے اوپر بنتا ہے صدیقیت عنوان بنتا، اس سے اوپر بنتا ہے نبی عنوان بنتا، اس سے اوپر بنتا ہے رسول عنوان بنتا، اس کے اوپر اولو العزم رسول عنوان بنتا، اور اس کے اوپر محمد الرسول اللہ عنوان بنتا ہے۔ سوچیں، سب سے نیچے کے عنوان میں اللہ کی معیت، سب سے نیچے کے عنوان میں اللہ کی مصاحبت، اور وہ بھی خوشیوں کے ماحول میں۔ ارے سب سے اوپر کے عنوان میں اللہ کیا کیا دیا ہوگا؟ تیرے تو وصفائے میں تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیچے میں خدا، نیچے کے عنوان میں خدا کی مصاحبت، تو اوپر کا سب سے عنوان بعد از خدا، بعد از خدا۔ اوپر سے اگر بلندی کا عنوان دیکھیں تو مصطفیٰ، اور نیچے سے بلندی کی انتہا کا عنوان دیکھیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کامن میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی ہمسری، نظیری، تمثیل، مثلیت، کامن کا پہلو نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے میرے ساتھ سیر کرو میرے حبیب۔ سبحان اللہ۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ بول سکتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا، میں نماز پڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سیر کرانے کے لیے کبھی نہیں بولے گا چل میں تمہارے سیر کراتا ہوں۔ اللہ پاک نے کامن وصف میں سیر کا عنوان دے کر کتنی خوشیوں کا عنوان دیا ہے۔ جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت ہی سارے غم کے مداوا ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہی ہر بیماری کا علاج ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہی بلا و وبا کے دفع کا مرکزی عنوان ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں ایسا عقیدہ رکھنا، یہ اللہ چاہتا ہے ایسا عقیدہ رکھنا۔ کامن میں مصطفیٰ میرے ساتھ ہے، سب سے اعلیٰ میں سوچ مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی۔ اسی لیے سب سے اعلیٰ کوالٹی صحابہ کرام کی یہی تصور رکھتی تھی تو اللہ نے بیس آف ایمان قرار دیا ان کو، یہی عقیدہ رکھتی تھی۔ کبھی بھی ضرورت پیش آئی تو مسجد میں 2 رکعت، حالانکہ نبی نے بہت پہلے بھی مسئلہ بتا دیا تھا کہ کبھی پریشانی ہو تو نماز پڑھنا، نماز استسقاء، نماز فلاں، نماز، ہر چیز بتا دیا تھا، اس سے مدد مانگو، اس سے مدد مانگو۔ لیکن نبی جب ظاہری طور پر تشریف فرما ہے تو آپ غور کیجئے گا کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کا یہ عنوان نہیں ملتا کہ نبی نے جو کہا ہو وہ کرے جا کر، نہیں، کچھ بھی ہوتا دوڑتے نبی کی بارگاہ میں، اور نبی کہتے بھی نہیں میں نے تو بتا دیا ہے جاؤ، میں نے تو بتا دیا ہے جاؤ، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، یہ تو دے دیا ہے میں نے۔ لیکن جانتے تھے مصطفیٰ جان رحمت ہی اس دوا کی تاثیر ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہی اس کیپسول میں اثر ڈالنے والے مرکزی عنوان بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے جب بارش نہیں ہوئی تو رب کا عنوان ہے انزل من السماء، کہ بارش نازل کرنے والی ذات میری ہے، یہ مصطفیٰ نے بتایا۔ لیکن صحابی آ کر عین نماز کے حالت میں، خطبہ کے عالم میں کہتے یا رسول اللہ، خشکی کی بنیاد پر ہمارے جانور تباہ ہو رہے ہیں، مال ہلاک ہو رہے ہیں، پروردگار سے آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے۔ بتائیے نبی نے جب کہہ دیا تھا تو کیوں نہیں؟ یہ ہے میری ضد مصطفیٰ کی نعت کے لیے، یہ ہے میری ضد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ضد کا بیس صحابہ ہے، اور صحابہ بیس آف ایمان ہے، اور ہم ایمان کے بیس کو پکڑتے ہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی ہے صحابہ، اللہ کا اعتماد ہے صحابہ۔ اسی لیے اللہ پاک نے کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہو صحابہ کی طرح عقیدہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عنوان معراج کو، دھیان دیجیے گا، تفصیلات معراج میں کچھ ادھر ادھر قیاس آرائیاں ہوئی، لیکن عنوان معراج میں، عظمت معراج میں، شان معراج میں، ذکر معراج میں کسی صحابہ کا کوئی
انکار نہیں ملتا ہے، کسی بھی صحابہ کا کوئی انکار نہیں ملتا، تو پھر آپ صحابہ سے زیادہ توحید پرست ہیں، صحابہ سے زیادہ آپ اللہ کو چاہتے ہیں اور مانتے ہیں، تو پھر آپ کا عنوان ہونا چاہیے بیس آف ایمان، صحابہ کو اب فون کرنا ہوگا کہ ان کو مانو معاذ اللہ، نہیں نہیں نہیں، آپ پاک ہے وہ ذات، کبھی اس لفظ پر کبھی غور کیجئے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح سے یہاں اللہ پاک نے اپنے بیچ میں رکھ کر پہلے تو عنوان دیا پاک ہے وہ ذات، اب اس لفظ پر آخری جملہ بول رہا ہوں دھیان دیجئے گا، پاک ہے وہ ذات، یعنی اس عنوان پر کسی بھی طرح سے لفظ کی ناپاکی کی تہمتیں لگانے والے تمہارے ناپاک الفاظ سے اللہ پاک ہے، تمہارے ناپاک اعتراض سے اللہ پاک ہے، عنوان معراج دینا چاہتا، اور دوسرا عنوان جو ہے اس کے بعد اسرا کے بعد جو بیابدہی دیا ہے، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہر طرح جس طرح بھی چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی دستگیری فرمائے، اللہ آپ کی برات کا اعلان کرے، اللہ آپ کی معیت، اللہ آپ کی مدد، اللہ آپ کی نصرت، تو اللہ پاک نے جو اپنے حبیب کو اپنے اس معراج کے عنوان میں دونوں جانب خود کو رکھا، بیچ میں حبیب کو رکھا، سبحان اللہ، بیچ میں حبیب کو رکھا ہے، بڑا عنوان ہو سکتا تھا، مگر اتنا ہی سل کافی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسکرا دیجیے، نبی کے لیے خوش ہو جائیے، درود پڑھ کر کے سو جائیے، موبائل دیکھنا بند کیجیے، مگر دیکھیے بھی تو درود والا موبائل دیکھیے، آپ اٹھ پٹانگ دیکھ کر جائیں گے تو تاج محل نظر آئے گا جو کچھ دن بعد بکنے والا ہے، مصطفیٰ کا راج محل اگر چاہتے ہیں تو درود پڑھ کر سویا کیجئے، نبی کے شہر میں بکنا چاہتے ہیں تو درود و سلام پڑھ کر باوضو ہو کر کے فکر میں مصطفیٰ کا خیال لائیے، صدیق اکبر کی محبت لائیے، علی مرتضیٰ کا سونا لائیے، غار ثور کی وہ فکر لائیے، عائشہ صدیقہ کا وہ جبریل والا سلام لائیے، یہ سب لا کر کے سبحان اللہ، پھر دیکھیے رات میں آپ ڈر کر نہیں اٹھیں گے، ڈٹ کر اٹھیں گے، الحمدللہ، جب پڑھیں گے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو انشاءاللہ پھر موت بھی رشک کرے گی اور اللہ سے وہ گزارش کرے گی، یہ اچھا بندہ ہے مولا، تسل اور بڑھا دے اس کی عمر، اور بڑھا دے۔ دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہیں سمجھیے کہ گھوٹ پٹانگ بات ہے، الذی خلق الموت والحیات، اس لیے کہ موت مخلوق ہے اور مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ محمد ہے، تو ذکر محمد بھی سب سے اعلیٰ ہے، تو ذکر محمد اعلیٰ کرو گے، مخلوق جو موت ہے وہ بھیک مانگے گی آپ سے، آپ کی بھی تعریف کرے گی، آپ کی بھی قدم میں وہ جھک جائے گی، وہ مخلوق ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، صاحب التاج والمعراج کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔